دوستو السلام علیکم. آج ہم اس نشست میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جنہوں نے صحافت کا عروج و زوال دیکھا. ایک بڑا طویل سفر ہے ان کا، طویل جد و جہد ہے. شعبہ صحافت میں میری موجودگی کی وجہ بھی وہی ہیں، یعنی مجھے متعارف انہوں نے ہی کروایا تھا، اور انہوں نے آج آمادگی اس امر کا جواب دینے کے لیے ظاہر کی ہے اس پروگرام میں آنے کی کہ صحافت کے ساتھ کیا ہوا ہے گزشتہ 30-35 برسوں کے دوران. مختلف حکومتوں نے، فوجی حکومتوں نے اپنا کام تو کیا جو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس پہ پابندی لگا دیں، سسپینڈ کر دیں، سینسر کر دیں. پھر سیاسی حکومتوں میں نے بھی اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کام ضرور کیا، لیکن صحافت کے جو بڑے بڑے پلرز ہیں، بڑے بڑے مینار ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کا شعبہ صحافت میں کیا کردار رہا ہے، اچھا یا برا. تو انہی سوالات کے حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے آصف شبیر صاحب کو. میرے استاد ہیں، پیٹرن ہیں صحافت میں. تو آپ آج کل آصف صاحب بڑی خاموشی آپ نے اختیار کر رکھی ہے، صرف سوشل میڈیا پہ آپ موجود ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے یہ گوشہ نشینی کیوں اختیار کی ہے صحافت سے؟ امتیاز صاحب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈ یونینزم میں نے بہت کیا ہے، اور ہر اخبار میں اونر کے ساتھ لڑائی ضرور ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ صحافت میں ایسا زوال آیا کہ چونکہ میرا مقامی میڈیا سے تعلق تھا، اس میں آپ ایک تو سینسر گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک اخبار کے اونر اپنے طور پہ سینسر کرتے ہیں اخبار کو کہ یہ چیز، وہ پالیسی ہوتی ہے. اور وہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی اور کو کر رہا ہے. یہ ایک بائسڈ قسم کا جرنلزم ہو گیا تھا جس سے میں بہت فیڈ اپ ہوا. دوسری سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ مجھے پھر نوکری بھی کوئی نہیں دیتا تھا. آپ کی لڑائیاں کیوں ہوتی تھیں؟ ورکرز کی وجہ سے تنخواہیں نہیں دیتے تھے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کوئی لکھتا نہیں ہے کیونکہ جی پھر ان کو پھر جاب کوئی نہیں دے گا. یعنی یہ صحافتی بیگار کیمپ ہے ہمارے ملک میں. اب تو ڈاؤن اور جنگ جیسے نوائے وقت جیسے ادارے جو بر وقت تنخواہیں دیتے تھے وہ بغیر کم بن گئے ہیں، کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں اور ریڈیوس کر دی ہیں تنخواہیں. تو اس زمانے میں تو ایسے اخبارات تھے ہم 3 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی تھی. اور بڑے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں 77, 8, 9 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا. تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اخبار کس طرح چھپتا تھا؟ اس میں پہلے تو شروع میں انہیں اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب ان کو مشیر مل گئے اور ان کو اندازہ ہوا تو انہوں نے کچھ اخبار بند کر دیے جن میں مساوات بھی تھا، صداقت تھا اور تھا. ان کے جو مخالف اخبار تھے اس میں تعمیر، امن تھا، اور بعد کئی اور چھوٹے چھوٹے اخبار نکلے. تو انہوں نے باقاعدہ سینسر امپوز کر دیا کہ جی ایک جو ہے میجر اور ایک انفارمیشن کا آئیو، انفارمیشن افسر، پریکٹیکلی ایڈیٹر تھا اخبار کا، وہ ایڈٹ کرتا تھا اخبار. کاپی اس کے دفتر میں لے جانی پڑتی تھی، وہاں وہ کاپی کو دیکھتا تھا اور اتارتا یہ اتار دیں، یہ اتار دیں. تو شروع میں اخبارات نے یہ کیا کہ وہ جگہ خالی چھوڑ دیتے تھے. پھر تھوڑے دن بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو لوگوں میں پینک پھیلتا ہے، انہیں سمجھ آتی کہ یہاں کیا چیز تھی. پھر انہوں نے کہا جی نہیں، اس کو فل اپ کریں. پھر اخبارات نے جنگ ڈان نے تو اتنا زیادہ نہیں کیا، انہوں نے اس کو فل اپ کرنا شروع کر دیا. اور دوسرے اخبارات نے جو اینٹی ضیاء الحق تھے انہوں نے کینچیاں چھاپنی شروع کر دی. وہاں پہ کینچی کا نشان چھپتا تھا. پھر اس پہ انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا نہیں آپ خبریں فل کریں. پھر جناب خبریں فل کر رہی. اب خبریں یہ ہوتی تھی کہ لیڈ سٹوری ہے، نیچے سے انہوں نے خبر کر دی سینسر، ٹھیک ہے، اور اب وہاں بڑی امپورٹنٹ خبر تھی جو انہوں نے سینسر کر دی. اب اس کی جگہ اخبارات نے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اینٹی سینسر ہیں، وہاں ایک بیہودہ سی خبر چھاپ دیتے تھے، معمولی سی، جو کہ پیج 3 پہ بھی نہیں چھپنے والی ہوتی. گدھا نالی میں گر گیا. وہ حیات اخبار نے تو ایسی اس پہ تو انہوں نے بہت جرمانہ کیا. لوٹے لڑک گئے، یعنی گدھا گاڑی جا رہی ہے اس پہ سے لوٹے لڑک گئے، یہ ہوا. پھر یہ کیا کہ نذیر ناجی صاحب کا اخبار تھا حیات، بہت کریٹیکل تھا. اس میں انہوں نے ادارتی صفحے میں باٹا کے جوتوں کی
تصویریں چھاپی اور باٹا کا جو نعرہ تھا باٹا کے خوشنما جوتے آپ کے منتظر ہیں وہ لکھ دیا. اچھا پھر اشتہاروں میں بات ہونی شروع ہو گئی. مطلب ایک اداریہ نے لکھا چمگادڑ پہ کہ یہ رات کو نکلتی ہے رات کو حملہ کرتی ہے, یہ جو پوری کی پوری ماشاء اللہ لگانے والے مہم جو جرنیلوں پہ ثابت ہوتی تھی اس پہ پھر وہ گرفتاریاں کرتے تھے. اور اس زمانے میں لطیفے بھی بڑے بنے کہ کیونکہ میجر کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا نا کہ صحافت کیا ہوتی ہے. اب دل برداشتہ لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں جائے گا جی کیونکہ اس میں داشتہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے لطیفے ہوئے. اب میجر صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور انفارمیشن افسر کو کہتے تھے کہ جی یہ بھی اتار دیں یہ بھی اتار دیں. اب انہوں نے پہلی دفعہ تو جب گئے تو انہوں نے کہا جی آپ یہ اتار دیں. میں نے کہا میں تو نہیں اتارتا, آپ اتار دیں اس کو. تو انہیں بڑا غصہ آیا. لیکن وہ یہاں ایک بہت اچھے انفارمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ریاست صاحب, وہ ہمارے اور ان کے درمیان پل کا کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے لاؤ مینو دیو میں کر دینا ہے. انہوں نے اس کو جو ہے نا نرم کر دیا رویہ. تو اس زمانے سختی بہت تھی اور اتنی زیادہ سختی تھی کہ کوئی خبر جو ہے پھر ماشاء اللہ کا آرڈیننس جاری ہوا کہ خبر درست بھی ہو ملک اور قوم کے مفاد میں بھی ہو پھر بھی نہیں چھپ سکتی. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اتنا سخت تھا وہ. جو ملک و قوم کا مفاد اس کی تعریف کسی نے تعریف نہیں کی, وہ ہے کیا وہ کیا ہے. پھر ایک دن جنگ اخبار نے انہوں نے ایک چھاپا مارا ہے, بہت چھاپے مارتے تھے نا اس میں ماشاء اللہ. ایڈمنسٹریٹر صاحب تو ایک بادشاہ ہوتے تھے. پولی کلینک ہاسپٹل میں چھاپا مارا, ان کو پکڑا, وہ کرنل صاحب تھے, پکڑا, ان کی تصویر چھپ گئی. انہوں نے جناب نوٹس جاری کر دیا, جنگ کے ایڈیٹر صاحب کو طلب کر لیا گیا اور میجر صاحب وہاں بیٹھے تھے, بریگیڈیئر صاحب, انہوں نے ان سے کویشچن لگانا شروع کیا. اور وہ ایڈیٹر ایک بہت نامور ایڈیٹر تھا, شورش ملک صاحب, بڑے تجربہ کار. انہوں نے کہا جی کہ یہ چھپ گئی ہے, اب آپ بتائیں, اس کی تو تردید نہیں ہو سکتی. خبر کی تو ہم تردید چھاپ دیتے, تصویر کی تو تردید نہیں ہو سکتی, آپ نے سزا دینی ہے دے دیں. پھر جناب ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے رپورٹرز کو طلب کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو آپ خبر چھاپتے ہیں اگر وہ درست نہیں ہے ہماری نظر میں تو اس کا کیا سزا ہونی چاہیے. تو اب سارے چپ کر گئے. وہ زیڈیو خان مرحوم ایک بہت سینئر جرنلسٹ تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی کہ دنیا بھر میں یہ روایت ہے کہ غلط بھی ہو خبر تو اس کی تردید چھاپ دی جاتی ہے, اس کی وضاحت چھاپ دی جاتی ہے. یہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ سزا, انہوں نے کہا جی پھر آپ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر سے سزا تجویز خود ہی کر دیں, ہم سے کیا پوچھتے ہیں آپ سزا دینے کو. تو بہت سارے صحافی جیلوں میں گئے. یہ میں موومنٹ چلنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب صحافیوں کی موومنٹ چلی ہے جس میں بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں. اس سے پہلے نذیر ناجی کو متعدد بار گرفتار کر لیا گیا. ہمارے ایک ایڈیٹر تھے اپنا ظفر لودھی صاحب, ناجی گرفتار ہوا, اس کے بعد ظفر لودھی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو اور پھر یہ وہ زمانہ تھا جب منہاج برنا جیسے آئی رحمان, جی آئی رحمان, صدیقی صاحب جو اور اس وقت تو جب ہم موومنٹ چلاتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے تیرے ساتھ جینا تیرے ساتھ مرنا منہاج برنا. انہوں نے کافی لیڈ بھی کیا. انہیں دنوں ضمیر جعفری صاحب بھی تھے جنہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی پریس ان چینز, اور اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوئی. یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگیوں پہ, آپ کی معاشی زندگی پہ, آپ کی اور جو دوسرے آپ کے ساتھی تھے جن اخبارات کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا, کیا اثر پڑا؟ بہت برا اثر پڑا جی. معاشی طور پہ تو بالکل آپ سمجھیں نا کہ تباہ ہو گئے لوگ. لیکن ہمیں کوئی ملال نہیں تھا کیونکہ یہ ہماری اپنی چوائس تھی, بائی کنوکشن ہم نے کیا. ہم نے کوئی اس کو جاب نہیں سمجھا, روزگار کے لیے نہیں کیا تھا, بائی کنوکشن کیا. کیونکہ جتنی پہلی تنخواہ میری 450 روپے تھی اور وہ بڑے آرام سے میں گزارتا تھا اس میں. لیکن یہ جب ضیاء الحق کا دور آیا نا پھر پیسہ آنا اس میں انوالومنٹ شروع ہوئی.